کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں آتا جب تک کہ قوم کا اجتماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر صاحبان بن جائیں، جیسے نیکیوں کا قاعدہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن گناہ کی سزا بالکل حساب کے مطابق ملتی، زیادہ نہیں ملتی۔ لیکن جب پھر سزا آتی ہے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے۔ جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی سزا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے، اتنا بڑا حادثہ، 93,000 ہمارا کڑیل جوان قیدی بنے۔ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر نے جو تباہی مچائی تھی یروشلم میں، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گئے۔ شاید تاریخ انسانی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لے جایا گیا ہوگا۔ 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے ہانکتا ہوا لے گیا ہے بیبیلونیا، عراق۔ لیکن میں نے ہمیشہ تجزیہ کیا ہے 6 لاکھ میں 93,000 یا 1 لاکھ جوان نہیں ہوگا، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ہمارا 93,000 کڑیل جوان گیا ہے، سپاہی سے لے کے جرنیل تک گیا۔ اتنی بڑی شکست۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے، یہ کوئی فوری بات نہیں ہوا کرتی، بات طویل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ یہ تو جب تک کہ پے بپے لگاتار جو غلطیاں نہ ہو رہی ہوں اور جرائم نہ کیے جا رہے ہیں، اس وقت تک اتنی بڑی سزا نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے عدل سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی شان غفاری سے یہ بالکل بڑی ہے۔ اگر آپ ڈپرائیو کریں گے، احساس محرومی اس انتہا کو پہنچا دیں گے۔ میں نے کتاب لکھی تھی مسئلہ سندھ، استحکام پاکستان، اس کے لوازم، 10 سال پہلے کی کتاب ہے، اور اس کے بعد مسئلہ سندھ پر۔ سیاستدان نہیں ہوں، میدان میں نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، لیکن حالات کو جانتا ہوں۔ مجھے بصیرت اللہ نے عطا کی ہے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ و نجف کی بجائے کہہ دیجئے ہماری آنکھ کا سرما ہے قرآن اور سنت، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی احادیث، یہ بصیرت ہے ہماری لیے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں وہ ساری بحث کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا جو ہم پر بھی 100% راست آتا ہے؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی، ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم تو ہم نے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے، وہ باڑا تیار ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ شاہ درا یہ قرآن ہے۔ آنا ہے سائبان تلے، یہ قرآن کا سایہ ہے۔ داخل ہونا ہے رحمت خداوندی میں، یہ شاہ درا ہے، یہ دروازہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سمجھ لیجئے اچھی طرح، میں نے اگر اپنی زندگی کے 30 برس لگائے ہیں اس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے، انجمن بنانے اور قرآن اکیڈمی بنانے اور قرآن کالج بنانے، قرآنی تربیت گاہیں اور کیسٹس، تو یہ کوئی مولویانہ میرا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ میں نے تو سن 54 میں MBBS کیا تھا، یہ کوئی میرا مشغلہ نہیں، کوئی ہابی نہیں، یہ اس تشخیص پر ہے۔ یہ سارا کام ہوگا قرآن کے ذریعے۔ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی۔
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میں تو کہتا ہوں 1 کروڑ کی بنائیے، 12 صوبے بنائیے اس ملک کے، اور جو بھی اس ملک کا ویل وشر ہے ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ صوبائیت کی لعنت ختم اس سے ہوگی. چھوٹے صوبے بنائیے. آپ نے نہ معلوم کتنے نئے ضلع بنا لیے، نئے ڈویژن بنا لیے، نئی تحصیلیں بنا لی، نئے سب ڈویژن بنا لیے. صوبہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا لکھی ہوئی کوئی لکیر ہے، آسمان سے اتری ہے. انگریز کے بنائے ہوئے صوبے، اور وہ مقدس ہو گئے. ان کو تو ایک مرتبہ توڑ کر، اور کم سے کم 12 صوبے اس ملک کے جو ہے 1 کروڑ کے انداز کا ایک صوبہ بننا چاہیے. اور اس میں لسانی جو ہے معاملات کو بھی سامنے رکھیے. اگر پٹھان کہتے ہیں ہمارے صوبے کا نام پختونخوا بنائیے، کیوں آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے؟ کیوں آپ کا نام پنجاب ہے اس صوبے کا؟ اور سرحدی صوبہ نام رکھا ہوا. کون سی سرحد؟ پاکستان کے 4 صوبے سرحدی صوبے ہیں. پنجاب اس کا شمال مشرقی سرحدی صوبہ ہے، سندھ جو ہے اس کا جنوب مشرقی سرحدی صوبہ ہے، بلوچستان اس کا جنوب مغربی سرحدی صوبہ. یا تو سب کے نام یہ رکھ دیجئے، تب بھی کوئی منطق ہے، کوئی دلیل ہے. ورنہ ہندوستان اتنے بڑے ملک میں تو شمال مغربی سرحدی صوبے کے کوئی معنی تھے. آج کیا معنی ہے اس کے؟ بلوچستان بلوچوں کا صوبہ ہے، بلوچستان نام ہے کہ نہیں ہے؟ بعض چیزوں کو خام خواہ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ الرجی بنائی ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو جو پوج رہے ہیں بیٹھ کر کچھ لوگ، کچھ دانشور جو ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی اور چیز سوچتی نہیں. نئے صوبے بنائیے، نئے نام رکھیے. کہیں ہندوستان میں تامل ناڈو نام سے کوئی صوبہ تھا؟ اکثریت وہاں کے صوبوں کے نام بدل چکے ہیں. آندھرا پردیش کہیں تھا دنیا میں؟ تامل ناڈو کہیں تھا دنیا میں؟ سب صوبے بدل گئے. پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے، جو تقسیم کے وقت چھوٹا پنجاب تھا، 3 ریاستیں بن چکی ہیں، اس کی 3 اسٹیٹس ہیں. ہماچل پردیش، ہریانہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہ علیحدہ ریاست ہے پنجاب، اور یہ پنجاب بڑا تھا. بہرحال اگر آپ ایک ملک کی وحدت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے، اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹونومی دیجئے خدا کے لیے. ورنہ اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے ہیں لاہور شریف کو. کس حساب سے صحیح ہے؟ جغرافیہ کے حساب سے صحیح نہیں، ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں، لسانی اعتبار سے صحیح نہیں. آپ ملتان بناتے، ڈیرہ غازی خان بناتے، ہر اعتبار سے وہ مرکز تھا، لسانی اعتبار سے مرکز. سرائے کی زبان پر آ کر پنجابی، پوٹھوہاری، بلوچی، سندھی ساری زبانیں مکس ہوتی ہیں. اگر تو کوئی قومی سوچ ہو، پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے یہ شہر. آپ کے ڈیفنس، سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفینسیبل ہے، اس کا کوئی بچاؤ ممکن نہیں. وہ تو اللہ نے بچا دیا. BRB اور دہشت ڈال دی اس نے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. ورنہ 65 میں BBC پر اگر فلم دکھا دی گئی تھی فال آف لاہور کی، تو کتنا یقینی سمجھتے تھے وہ.